الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ دن بھی عرض کیا تھا کہ مناظر کے لیے مناظرہ کے حوالے سے 10 باتوں کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، نمبر 10 اہمیت اور حیثیت مناظرہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں 6 چیزوں پر گفتگو کر چکا ہوں ثبوت مناظرہ تک۔ آج نمبر 7 حکم مناظرہ، اس بات کریں گے کہ مناظرہ کا شریعت میں حکم کیا ہے۔ الدر المختار میں علامہ علاء الدین محمد بن علی الحسکفی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 1088 ہجری، الدر المختار کتاب الحظر والاباحہ، کتاب الحظر والاباحہ باب الاستبراء وغیرہ میں فرماتے ہیں المناظرۃ فی العلم لنصرۃ الحق عبادۃ ولأحد ثلاثۃ حرام لقہر مسلم واظہار علم ونیل دنیا او مال او قبول۔ المناظرۃ فی العلم لنصرۃ الحق عبادۃ، دین حق کی مدد کے لیے مناظرہ کرنا عبادت ہے، اور لقہر مسلم، مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے، و اظہار علم، اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے، اپنا بڑا پن میں بہت بڑا عالم ہوں یہ بتانے کے لیے، وَنَيْلِ دُنْيَا او مال او قبول، اور دنیا، دولت، مال، عوام میں مقبولیت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے مناظرہ کرنا حرام ہے۔ دین، عبادت، دین کی مدد کے لیے مناظرہ عبادت، اپنی ذاتی غرض کے لیے جائز نہیں۔ تو مناظرہ کرنا علم دین کی روشنی میں دین حق کے لیے یہ عبادت ہے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، اپنی شہرت کے لیے صرف مناظرہ حرام نہیں ہے، ریا کے لیے تو نماز بھی جائز نہیں، ریاکاری اور شہرت کے لیے تو بیان بھی جائز نہیں، ریاکاری اور شہرت کے لیے سخاوت بھی جائز نہیں، ریاکاری اور شہرت کے لیے تو کوئی عبادت بھی جائز نہیں، اس میں مناظرہ کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں، مناظرہ کرنا ہے تو خالص اللہ کے دین کے لیے، شریعت کی ضرورت کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کا ایمان بچانے کے لیے، اہل باطل کے شبہات کو رد کر کے ان پر حجت تام کرنے کے لیے۔ یہ اغراض ایسی ہیں کہ اس کے لیے مناظرہ کرنا عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ریا سے پاک اور صاف مناظرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 8 آداب مناظرہ۔ مناظرہ کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں، اس کا خیال فرمائیں۔ یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ وہ لوگ جو مناظر نہیں، فن مناظرہ کے آدمی نہیں، میدان مناظرہ سے نا آشنا ہے،
وہ مناظرین کو ہدایات دیتے رہتے ہیں، اخلاق کا خیال کریں، آداب کا خیال کریں، مناظرہ میں یہ چیز ہوتی ہے جو ان کے میدان کا نہیں، اگر ان کو بات سمجھائیں تو کہیں گے آپ اس فن کے نہیں ہیں، یہ آپ کا میدان نہیں ہے۔ جس طرح کسی دوسرے کا میدان نہیں آپ کا میدان ہے، اسی طرح جو آپ کا میدان نہیں آپ اس میں دخل کیوں دیتے ہیں؟ یہ بڑی ایک معقول سی بات ہے، اس میں کوئی لڑائی کی، جھگڑنے کی، شدت کی، مزاحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے مناظر کے لیے آداب تحریر کر دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں، جو شخص ان کی رعایت کرے گا مناظرہ ہوگا، انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا۔ اگر کوئی رعایت نہ کرے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، اس لیے آداب مناظرہ کو اچھی طرح ملحوظ فرمائیں۔ نمبر 1، مناظر صاحب علم ہو۔ صاحب علم سے مراد یہ ہے کہ جس موضوع پر مناظرہ کرنا ہے اس موضوع کا علم ہونا چاہیے، جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس موضوع پر معلومات مکمل ہونی چاہیے۔ جب تک آپ کے اس موضوع پر معلومات مکمل نہیں تب تک مناظرہ نہ کریں۔ معلومات کے لیے بنیاد یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھیں کہ آپ کا اور آپ کے مخالف کا اختلاف کیا ہے، نقطہ اختلاف کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، اصل الجھن کیا ہے۔ جب تک وہ الجھن سمجھ نہیں آئے گی تب تک آپ کے لیے مناظرہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ مناظر صاحب علم ہو، یعنی جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس موضوع کو سمجھتا ہو کہ میں نے گفتگو کس پہ کرنی ہے، اس مسئلے پر ہمارا موقف کیا ہے، اس عقیدے پر ہمارا نظریہ کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، مخالف کیا کہتے ہیں، بنیاد کیا ہے۔ اور جب یہ بنیاد سمجھ آئے تو پھر مناظرہ آسان ہوتا ہے، اور جب یہ بنیاد سامنے نہ ہو اس وقت تک مناظرہ کرنا از حد مشکل ہوتا ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں یہاں ایک بات عرض کر دوں بہت اچھی طرح وضاحت کے ساتھ، جب بھی الجھن پیش آئی ہے وہ اپنا موضوع، اپنا دعویٰ اور مخالف کا مکمل دعویٰ نہ سمجھنے کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر اچھی طرح دعویٰ سمجھ جائیں گے، اچھی طرح معاملہ سمجھ جائیں گے تو کبھی بھی الجھن پیش نہیں آئے گی۔ تو نمبر 1، مناظر صاحب علم ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، معافی ضمیر کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہو، یعنی اپنے موقف کو سمجھا سکتا ہو، اپنے عقیدے کی صحیح ترجمانی کر سکتا ہو، اپنی دلیل کو بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ نمبر 3، مناظر بے جھجک ہو۔ مناظر بے جھجک ہو، الفاظ پہ غور فرمائیں، مناظر بے جھجک ہو۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ شرع میں شرم نہیں، بیٹا کھول کے بات کرو، شرماؤ مت۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا شعبہ ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر حیا اور شرم نہیں ہے؟ الفاظ ہمیشہ ٹھیک استعمال کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مناظر شرم نہ کرے، ہم کہتے ہیں مناظر جھجک محسوس نہ کرے۔ جھجک اور بات ہوتی ہے، شرم اور حیا اور بات ہوتی ہے۔ شرم اور حیا ختم نہ کریں، جھجک ختم کریں۔ اس لیے ہم نے کہا مناظر بے جھجک ہو، بس مناظر بے جھجک ہو، وہ پھر کھل کر بات کہہ سکتا ہے۔ اگر بے جھجک نہیں ہوگا تو پھر بات کرنا بہت مشکل ہوگا۔ نمبر 4، آواز قدرے بلند ہو، نہ اتنی پست ہو کہ دوسرا بھی سن نہ سکے، نہ اتنی بلند ہو کہ اپنے بھی پریشان ہو جائیں۔ قدرے بلند ہو، قدرے بلند ہو، اس کا خیال ہے کہ درمیانی صورت ہو۔ نمبر 5، مناظر کی گرفت مضبوط ہو۔ جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں، آپ کا فریق مخالف آپ کی گرفت میں آ گیا ہے، اس کو جانے مت دیں، گرفت مضبوط رکھیں۔
تو مناظر کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے، گرفت کمزور نہ ہو۔ نمبر 6، الفاظ مہذب اور شائستہ استعمال کرے، الفاظ ایسے استعمال کرے کہ لوگوں میں مقبولیت ہو، محبوبیت ہو، اپنے بھی اس کے الفاظ سن کر متنفر نہ ہوں۔ نمبر 7، اپنے مخالف کو کمزور نہ سمجھے، اپنے مخالف کو کمزور نہ سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ یہ ذہن نہ بنائے کہ میرے مخالف کے پاس تو دلیل ہی نہیں، کیا تیاری کرنی، اس کو آتا کیا ہے کہ میں تیاری کروں، یوں نہ کرے۔ تیاری اپنی مکمل کریں، دلائل مکمل جمع کریں، یہ ذہن میں رکھ کر کہ میرے مد مقابل کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، تو مخالف کو کمزور نہ سمجھیں، مضبوط سمجھیں، پھر آپ تیاری کریں گے۔ نمبر 8، اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹے، جو آپ کے اصول ہیں اس سے آپ کو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمارے اصول ہیں، ہماری بنیاد ہے کہ ہم مسائل کو 4 چیزوں سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم، پھر سنت، پھر اجماع امت اور پھر قیاس۔ اب اگر کوئی شخص ہم سے گفتگو کرے بھئی یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہے، ہم کہیں گے ہمارے 4 دلائل ہیں، قرآن سے، سنت سے، اجماع امت سے اور قیاس شرعی سے۔ بس اوقات آپ کا مد مقابل اس بات پہ زور دیتا ہے کہ نہیں، آپ کو قرآن پیش کرنا ہوگا۔ ہمارے ساتھی پریشان ہیں جو قرآن مانگتا ہے، اب کیا کریں؟ کبھی مد مقابل کہتا ہے کہ آپ کو حدیث پیش کرنی ہوگی، اس مسئلے پر آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار ہمارے پاس وہ تو حدیث مانگ رہے، اب کیا کریں؟ دیکھیے کہ سب مسائل قرآن کریم میں ہوتے تو حدیث اور سنت کی ضرورت کیا تھی؟ تمام مسائل احادیث اور سنت میں ہوتے تو پھر اجتہاد اور قیاس کی ضرورت کیا تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، آپ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ اے معاذ، جب لوگ آپ سے مسئلہ پوچھیں گے بما تقضی، آپ فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا جی اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر کتاب اللہ میں آپ کو مسئلہ نہ ملے تو پھر؟ کہا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت معاذ یہ تو نہیں کہا کہ حضور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو اور قرآن میں نہ ہو؟ کیوں؟ صحابی بھی سمجھتا ہے، اللہ کے نبی بھی سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلہ قرآن میں صاف لکھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے میری سنت میں بھی کوئی مسئلہ واضح نہ ملے تو پھر؟ اجتہد برائیی، پھر میں اجتہاد کروں گا۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضی بہ رسولہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے، اللہ اکبر، آپ نے میرے نمائندے کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سے آپ کا نمائندہ راضی ہے۔ اے اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوشی کا اظہار فرما رہے کہ یہ بات صحابی کو سمجھ آ گئی ہے۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں جو حدیث مانگ رہے کیا کریں؟ بھئی آپ اسے کہہ دیں کہ اچھا یہ مسئلہ آپ قرآن میں پیش کر دو، آپ حدیث میں پیش کر دو، جی آپ پیش کریں۔ بھی بات یہ ہے کہ ہر مسئلہ قرآن کریم میں نہیں، ہر مسئلہ حدیث پاک میں نہیں، تو آپ اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ہاں آپ مد مقابل سے کہ آپ مجھ سے اس پر بات کر لو کہ قرآن کے بعد حدیث حجت ہے یا نہیں، اجماع امت حجت ہے یا نہیں، قیاس شرعی حجت ہے یا نہیں، اس پر بات کر لو، ہمارے اصولوں پر بات کر لو۔ میں اپنے اصول نہیں چھوڑ سکتا، میں ان 4 میں سے کسی ایک میں مسئلہ بیان کرنے کا پابند ہوں، ایک دلیل کا پابند نہیں ہوں۔ ہاں اگر آپ کی 2 دلیلیں ہیں تو آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ نے اس سے باہر نہیں جانا، میرے تو دلائل 4 ہیں۔ نمبر 8، اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹے۔ نمبر 9، دوران مناظرہ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھیں۔ جب مناظرہ ہو رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے، تو سامعین کو متوجہ کریں،
لوگوں کو اپنی طرف رکھیں، لوگوں کو متوجہ کریں تاکہ لوگوں کو احساس ہو، لوگوں کو متوجہ کریں، بات ان کو سمجھانی ہے۔ نمبر 9، دوران مناظرہ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھیں۔ نمبر 10، اگر مناظرہ اہل علم میں ہو تو اصطلاحی الفاظ استعمال کرے، اور اگر عوام میں ہو تو عام فہم الفاظ استعمال کرے۔ یعنی مناظرہ کس میں ہے؟ اہل علم میں گفتگو ہو رہی ہے تو اصطلاحی الفاظ استعمال کریں، اور جب مناظرہ عوام میں ہو رہا ہے تو پھر ایسا لفظ استعمال کریں کہ جس کو عوام سمجھے۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ کا مناظرہ ہوا ایک غیر مقلد بدیع الدین راشدی پیر آف جھنڈا سندھ میں۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اس علاقے میں بیان کے لیے تشریف لے گئے تو ان نے مناظرے کا چیلنج کر دیا، حضرت نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت کے پاس کتب تھی نہیں، علاقہ بھی اپنا نہیں تھا، میزبان بھی کمزور تھے، وہاں میزبان بھی مضبوط تھا، علاقہ بھی ان کا اپنا تھا۔ خیر جب مناظرہ کے لیے جانے لگے تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے مدرسے کے احباب محتمم سے فرمایا کہ آپ یہاں کچھ کتابیں ہیں؟ کہا تھا ہمارا تو غریب علاقہ ہے، حفظ کا مدرسہ ہے، ہمارے پاس تو کتابیں نہیں ہیں۔ فرمایا چلو اور کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر ایسا کر لو، کم از کم جو قرآن کریم یہاں موجود ہیں وہ جمع کر کے رکھ لو، اس کے اوپر کپڑا دے دیں گے، کچھ تو بھرم رہ جائے کہ ہمارے پاس کتابیں، جو میرے پاس ہے 2-4 وہ میرے پاس ہیں ہی، اس کو رکھ لیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے 3 بچے دو، 3 بچے دیے، تعلیم الاسلام لی، اور حضرت نے ان کو تیاری فرمائی کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں تم یاد کر لو، نماز کی واجبات کتنے اب یاد کرو، نماز کے مستحبات کتنے اب یاد کرو۔ آپ نے 3 کو یاد کرا دی۔ اب جب گفتگو کے لیے وہاں پہنچے تو مدھم مقابل جو پیر آف جھنڈا تھا اس نے پورا ٹرک کتابوں کا لایا اور ٹرک کھول دیا پیچھے سے۔ حضرت اسی طرح اپنی سادگی کے ساتھ 2-4 بندے جو تھے تشریف لے گئے۔ جب گفتگو شروع ہونے لگی تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو ٹرک کتابوں کا لے کر آیا ہے اس میں اس کے مطلب کی ایک بھی کتاب نہیں ہے، صرف روب ڈالنے کے لیے لایا ہے۔ لوگ بڑی حیرانگی ہوئی، یہ بات کیسی کہہ رہے ہیں؟ میں نے فرمایا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ایک کتاب بھی اس کے پاس نہیں جس میں اس کے مطلب کی کوئی دلیل موجود ہو۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے ایک بچہ کھڑا کرتا ہوں، بیٹا آپ ادھر آؤ۔ اسے کہا اچھا آپ ان سے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ نماز کے فرائض کتنے گنو، اور پھر یہ گنتی کر کے مجھے نماز کے فرائض کسی ایک کتاب سے قرآن کریم کھولو اور گنوا دو، یا احادیث میں سے کوئی حدیث کی کتاب کھولو، گنتی شروع کرو، 1 2 3 4 5 6 7 یہ فرائض ایک جگہ پر موجود ہیں۔ اب ایک جگہ پر کہاں سے لاتا؟ ایک بچے کھڑا کیا، فرمایا کیا نام ہے، کیا پڑھتے ہو؟ وہ 12-13 سال کا بچہ ہے۔ فرمایا نماز کے فرائض بیان کرو، اس نے بتا دیے۔ نے فرمایا دیکھو نماز کے واجبات کی طرح تم گنو اور قرآن کریم یا حدیث کی کسی ایک کتاب سے مجھے گنتی کر کے دکھا دو۔ اس کے لیے مشکل تھا۔ نے دوسرا بچہ کھڑا کیا، کیا نام ہے، کیا پڑھتے ہو؟ 13-14 سال کا بچہ، واجبات سناؤ، سارے سنا دیے۔ نے فرمایا اب ایک اور کھڑا کیا، اس سے کہا تم بتاؤ نماز کی سنتیں کتنی ہیں، گنتی کرو اور پھر مجھے کسی کتاب سے گنوا دو۔ اس کے پاس تو جواب نہیں تھا۔ آپ نے تیسرا بچہ کھڑا کیا، کیا نام ہے، کتنی عمر ہے، کیا پڑھتے ہو، سنتیں گنو، اس نے ساری سنا دی۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کے مطلب یہ کتاب بھی موجود نہیں ہے۔ اب لوگوں میں الجھن پیدا ہوگی اس کے ماننے والے میں، یہ ہمیں کیا دھوکہ دے رہے تھے اور یہ کیا نکلا۔ خیر مزید گفتگو آگے بڑھی، اس نے کہا جی آپ اپنے وضو پر بات کریں۔ اب موضوع کیا تھا؟ ترک القراءۃ خلف الامام۔ ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے قراءت نہیں ہے، جس کا ایک حصہ فاتحہ بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ فرض ہے۔ اب جب دلائل لکھنے لگے تو اس نے کہا جی میں یہ دعویٰ پیش کروں گا قرآن کریم، حدیث پاک اور احناف کے اقوال بھی پیش کروں گا کہ حنفی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے نہیں، احناف کے قوال نہیں، آپ احناف کا مفتہ بھی قول پیش کرو گے۔ اس نے کہا کہ مفتہ بھی قول یہ لوگ کیا سمجھیں؟ حضرت فرمایا ان کو میں سمجھا لوں گا، پیش آپ نے مفتہ بھی قول کرنا ہے۔
حضرت نے عوام سے فرمایا کہ دیکھو مفتہ بھی فتح ان سے بنا ہے، فتح ان جوان کو کہتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں کہ حناف کے جوان اور پکے قول پیش کرنا، یہ کہتا ہے میں نے کچے پیش کرنے، تو لوگ اسے کہ سائیں پکے پیش کرو نا۔ اب اس کے جو سندھی تھے مرید ہاتھ باندھ کے سائیں پکے پیش کرو نا، اب اس کی جان پہ بن گیا، فرمایا مفتہ بھی قول پیش کرو گے۔ حضرت فرماتے ہیں میرے علم میں تھا کہ اس نے گیم کیا کھیلنی ہے، تو میں نے کہا پکے قول پیش کرو۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عوامی لفظ استعمال کرو اور عوام کا طرف متوجہ رکھو، کیونکہ آپ نے گفتگو کرنی ہے نا۔ یہ مناظر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس نے اس میدان میں عوام کو اپنے ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نقطہ کبھی آپ نے اس سے غافل نہیں ہونا اور ہمیشہ اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ ہمیشہ لاہور میں مرزائیوں، قادیانیوں، منکرین ختم نبوت سے مناظرہ تھا۔ اب مناظرہ اچانک طے ہوا، شرائط لکھی گئیں، اور مناظرہ کی جو جگہ تھی وہ اہل بدعت کی مسجد تھی۔ فوری طور پر رابطہ کیا، علامہ خالد محمود رحمہ اللہ تعالیٰ اب وفات پا گئے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، تصانیف ان کی قابل ذکر ہیں، آپ حضرات اس کو مطالعہ فرما سکتے ہیں، ضرور فرمائیں کتابیں۔ تو حضرت کی جوانی تھی، حضرت کے بعد پیغام بھیجا، حضرت کے بعد جو 2-4 کتابیں تھیں لی اور فوراً پہنچ گئے۔ اب جب گفتگو شروع ہوئی تو مرزائی مناظر نے مرزا قادیانی کی چونکہ کتب پیش کرنی تھی، ورنہ مرزائی مناظر سے گفتگو ہوئی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کتاب ازالۃ الاحام پیش کی، اس کا حوالہ دیا۔ قادیانی مناظر فوراً بولا، اس نے کہا آپ نے شرائط مناظرہ کی پابندی نہیں کی، آپ ذرا شرائط دیکھیں اور اس کے مطابق بات کریں۔ حضرت نے تو چونکہ شرائط پڑھی نہیں تھی، اچانک تشریف لائے تھے اور یہ کہہ بھی نہیں سکتے میں نے شرائط پڑھی نہیں۔ اب حضرت نے ایسا لفظ استعمال کیا جس میں عوام حضرت کے ساتھ تھی۔ حضرت نے فرمایا کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے، کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے؟ اس نے کہا شرائط مناظرہ میں لکھا ہے کہ مناظر یا قرآن پیش کرے گا یا حدیث پیش کرے گا، اور آپ نے مرزا صاحب کی کتاب ازالۃ الاحام پیش کی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تو شرط کے مطابق ہے، آپ یہ بتاؤ کہ مرزا کو نبی مانتے ہو یا نہیں؟ اگر آپ مرزا کو نبی مانتے ہو تو ازالۃ الاحام حدیث کی کتاب ہے، اور اگر آپ ازالۃ الاحام کو حدیث نہیں مانتے تو مرزا نبی نہیں ہے، تو پھر مناظرہ کس بات کا؟ وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عوام کو بات سمجھانی تھی، عوام کو لے کر چلنا تھا، عوام کو ساتھ جوڑنا تھا، جب وہ اس میں خاموش ہوا تو تھا تو مناظر، بے شک کافر تھا، غیر مسلم تھا تو مناظر تو مناظر ہوتا ہے۔ اس نے کہا علامہ خالد محمود صاحب ذرا اوپر دیکھیں، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں اور جہاں کھڑے ہو کر مناظرہ کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو نے اوپر دیکھا، فرمایا کیا لکھا ہے؟ یا اللہ یا محمد۔ اس نے کہا یا اللہ یا محمد کچھ بھی نہیں، یہ تو اللہ کی طرح محمد کو حاضر ناظر مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننا تو شرک ہے۔ تو آپ مشرکین کی مسجد میں کھڑے ہو کہ ہمیں کافر کہتے ہیں، پہلے ان کی سے بات کریں۔ حضرت سمجھ گئی اس نے کیا وار کی ہے کہ ان کی باہمی لڑائی شروع ہو جائے۔ اب حضرت رحمۃ اللہ عوام کو ساتھ لینا تھا، بات سمجھانی تھی۔ حضرت فوراً فرمانے لگے بھئی اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے حج کیا ہو، کوئی 2-4 نے کہا جی ہم نے کیا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن نے عمرہ کیا ہو، تو 5-7 اور کھڑے ہو گئے جی ہم نے بھی کیا ہے۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا آپ لوگوں نے جدہ میں کہیں یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا مکہ مکرمہ میں یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا مدینہ منورہ میں تم نے یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے اب بات سمجھو، ایک ہے یا عربی والا، ایک ہے یا پنجابی والا۔ اگر یہ یا ہوتا نا عربی والا تو جدہ میں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ لکھا ہوتا،
یہ یا پنجابی والا ہے، اس لیے جدہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ لاہور میں لکھا ہوا ہے۔ یا ہے پنجابی والا۔ اس یا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ کھاؤ گے یا یہ کھاؤ گے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز، یہ ہے یا۔ تو یہ عربی والا نہیں ہے، پنجابی والا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ کو مانتے ہیں یا محمد کو مانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے۔ یہ تو مرزا قادیانی کے کفر کی باتیں ہو رہی ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ شرک کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ایسا ہکا بکا ہوا کہ اب اس کو کہاں سے کنٹرول کروں؟ تو میں نے یہ واقعہ سنائے سمجھانے کے لیے 2 واقعے بیان کیے کہ مناظر کو چاہیے کہ جب عوام میں مناظرہ ہو عام فہم بات کرے، ان کی سطح کے مطابق کرے، ان کو ساتھ لے کر چلے اور گفتگو سلیقے سے کرے تاکہ لوگوں میں بات سمجھ آئے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ آپ ذرا ذہن نشین فرما لیں، اس سے غافل کبھی نہیں ہونا، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 9، متعلقات مناظرہ۔ مناظرہ طے کرتے وقت 10 چیزیں مخالف مناظر سے لکھوا لینی چاہیے۔ نمبر 1 موضوع، نمبر 2 دعویٰ، نمبر 3 مناظر، نمبر 4 معاون مناظر، نمبر 5 صدر مناظر، نمبر 6 شرائط، نمبر 7 دلائل، نمبر 8 مقام، نمبر 9 تاریخ، نمبر 10 وقت۔ یہ 10 چیزیں لکھوا لیں۔ نمبر 1 موضوع، اس سے مراد وہ عنوان ہے کہ جس پر مناظرہ ہو رہا ہے۔ مثلا اگر عقائد پر مناظرہ ہے تو کون سا عقیدہ ہے، اور اگر مسائل پر مناظرہ ہے تو کون سا مسئلہ ہے۔ یہ وضاحت ضرور کروائیں، ویسے میدان مناظرہ میں نہ جائیں۔ کوئی شخص آپ سے کہے جی ہمارے یہاں مناظرہ ہے، آپ آ جاؤ، پوچھو بھئی عقیدہ کون سا ہے، کس عقیدے پر مناظرہ ہوگا۔ جس عقیدے پر مناظرہ کرنا ہے مخالف کو اپنا عقیدہ لکھ کر دے، پھر اس عقیدے کو چیک کرو غلط ہے یا ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی بات کرو۔ جی مسائل پر ہے، کس مسئلے پر ہے، وہ مسئلہ اسے لکھوائیں، پھر اس مسئلے کو دیکھیں، اس کے بعد مناظرہ کی بات کریں۔ تو عقائد میں سے عقیدہ کون سا ہے اور مسائل میں سے مسئلہ کون سا ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے ہاں کافی پرانی بات ہے، غیر مقلدین نے تسلسل کے ساتھ چیلنج بازی شروع کی، علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں۔ تو میں گفتگو کرنے کے لیے چلا گیا، میں بھی آ گیا، غیر مقلد مناظر بھی آ گیا۔ میں نے کہا بھی ایسا کریں، پہلے ہم طے کر لیں کہ گفتگو ہم نے کس پہ کرنی ہے۔ ہماری تقریباً 2 گھنٹے اس بات پر گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں علماء دیوبند کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ تمام عقائد کفریہ شرکیہ ہیں یا بعض عقائد ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تمام عقائد کفریہ شرکیہ ہیں تو یہ ذہن نشین فرما لیں، اگر ایک عقیدہ بھی میں نے ایسا ثابت کر دیا جو کفریہ اور شرکیہ نہ ہوا تو آپ کو شکست لکھنی پڑے گی، چونکہ آپ کا تمام والا دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں بعض عقائد کفریہ شرکیہ ہیں تو یہ ایک محمل ہے، قضیہ محملہ ہے بعض۔ آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ ان بعض میں سے کون سا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے، کون سا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ بات ہم مناظرہ والا دن بتائیں کہ کون سا عقیدہ۔ میں نے کہا میں کتنی کتابیں لا سکتا ہوں، مجھے بتاؤ، کتنے دلائل جمع کر سکتا ہوں، کتنی کتابیں لاؤں گا، کتنے دلائل لاؤں گا۔ جب آپ کی ہم سے گفتگو ہوتی ہے مسائل پر تو آپ کہتے ہیں گفتگو 3 طلاق پر ہے، گفتگو ترک رفع دین پر ہے، گفتگو 20 رکعت تراویح پر ہے، گفتگو تقلید پر ہے۔ آج آپ کہتے ہیں مناظرے والے دن بتائیں گے۔ کبھی آپ نے ایسے کہا جی مناظرہ ہوگا کس مسئلے پر، اس وقت بتائیں گے۔ بھائی جس طرح مسئلہ پہلے لکھا جاتا ہے تو عقیدہ بھی تو پہلے لکھا جاتا ہے۔
آپ بتاؤ کس عقیدے پر مناظرہ کرنا ہے؟ علماء دیوبند کا کون سا عقیدہ جو کفریہ شرکیہ بتاؤ۔ 2 گھنٹے ہمارے اس بات کو لگے مگر وہ یہ طے نہ کر سکا کہ علماء دیوبند کا عقیدہ کفریہ شرکیہ کون سا ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے 5 سوال کرتا ہوں، آپ ان 5 سوالات کا مجھے جواب دیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا اختصار کے ساتھ آپ یہ لکھ لیں، اور اگر نہ لکھ سکے تو میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے گزارش کر دوں گا، وہ آپ کو 5 چیزیں لکھ کے بھجوا دیں گے کہ جب عقیدے پر گفتگو کرنی ہو تو آپ مخالف سے 5 چیزیں لکھوائیں۔ میں نے کہا نمبر 1، علماء دیوبند کا کون سا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے؟ نمبر 2، یہ عقیدہ علماء دیوبند کی کون سی عقیدے کی کتاب میں ہے؟ نمبر 3، جب عقیدہ کفریہ ہے تو یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ علماء دیوبند کافر اور مشرک ہیں۔ نمبر 4، اس عقیدے کا کفر اور شرک ہونا آپ نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ صحیحہ، مرفوعہ، غیر معارضہ سے ثابت کرنا ہے۔ نمبر 5، آپ کے علماء میں سے جو علماء دیوبند کو مسلمان نہیں سمجھتے ان کو بھی کافر لکھنا ہوگا، کیونکہ کافر کو مسلمان کہنے والا تو خود کافر ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں آپ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی عقائد تو کفریہ ہے لیکن وہ خود مسلمان تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو 5 باتیں آپ لکھیں۔ نمبر 1، علماء دیوبند کا کون سا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے؟ نمبر 2، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ان کی کون سی عقیدے کی کتاب میں ہے؟ نمبر 3، اس عقیدے کا کفر اور شرک ہونا قرآن کریم، احادیث صحیحہ، مرفوعہ، غیر معارضہ سے آپ نے ثابت کرنا ہوگا۔ نمبر 4، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ، نمبر 1، یہ عقیدہ کون سا عقیدہ کفریہ شرکیہ ہے؟ نمبر 2، یہ عقیدہ ان کی کون سی کتاب میں ہے؟ نمبر 3، اس عقیدے کا کفریہ اور شرکیہ ہونا آپ قرآن کریم، احادیث صحیحہ، مرفوعہ، غیر معارضہ سے ثابت کرنا ہوگا۔ نمبر 5، ان کا عقیدہ کفریہ ہے تو ان کو کافر اور مشرک لکھنا ہوگا۔ نمبر 5، جو علماء ان کو مسلمان سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں ان کو بھی کافر لکھنا ہوگا۔ یہ 5 چیزیں لکھو۔ 2 گھنٹے گزر گئے مگر یہ 5 چیزیں نہیں لکھ سکے، وقت گزر گیا۔ اب لوگوں میں بات چل پڑی، بھئی آپ کی گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا جی وہ دوڑ گئے ہیں، وہ تو یہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھی دوڑ کہا گیا، 2 گھنٹے ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ اب ان سے کہا گیا کہ ویڈیو دو، کہا جی ہماری بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی۔ اچھا اس کے بعد ہم نے کہا جی ہماری ویڈیو عام کرو، کہا جی انہوں نے جو ہے وہ کٹنگ کی ہے، ایڈیٹنگ کی ہے۔ یار 2 گھنٹے گفتگو ہے، 2 ہی گھنٹے کی ویڈیو پر آئی ہے تو کٹنگ اور ایڈیٹنگ کیسی ہو گئی ہے؟ ہمیں سمجھاؤ یہ بات۔ یہ چونکہ پنجابی کے اندر گفتگو ہے، ممکن ہے آپ کو ویڈیو کے اندر اب بھی یہ مل جائے گی، گفتگو پنجابی زبان کے اندر ہے، اردو کے اندر نہیں تھی۔ خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا، نمبر 1، موضوع طے کریں کہ آپ کا موضوع کیا ہے۔ اسی طرح جب آپ کی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے تو پہلے موضوع کا تعین کریں، کون سے مسئلے پر ہے۔ جب تک مسئلہ آپ نہیں کھولیں گے تب تک بات نہیں ہوگی۔ مثلا آپ کی گفتگو ہوتی ہے غیر مقلدین سے، وہ آپ سے کہیں گے جی مناظرہ ہے کس پر؟ ترک رفع الیدین پر۔ آپ کو جی آپ کا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف کیا، ذرا اس پہ لکھیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ لکھ کر دے سکتے ہیں کہ رفع الیدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں 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 مقام پر ہمیشہ کیا ہے؟ یہ لکھو۔ جب آپ یہ باتیں لکھوائیں گے نا تو بات کرنی بہت آسان ہوگی۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں مقام پر کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے۔ آپ کا دعویٰ کہ ہمیشہ کیا ہے۔ جب یہ موضوع کا تعین ہو جائے گا اب بات کرنی بہت آسان ہو جائے گی۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، پہلے موضوع طے کریں۔ نمبر 1، موضوع، اس کو واضح کریں۔ نمبر 1، موضوع، اس کو واضح کریں۔ نمبر 2، دعویٰ،
جس عقیدہ یا مسئلہ پر مناظرہ ہو، اس عقیدہ یا مسئلہ کے بارے میں موقف کو دعویٰ کہتے ہیں۔ آپ کا اس عقیدے کے بارے میں کیا دعویٰ ہے؟ قطعی ہے، ظنی ہے، اس کے نہ ماننے والے کا کیا حکم ہے؟ ذرا بات کھولیں۔ نمبر 3، مناظر مدعی کے دعویٰ کو ثابت کرنے یا منکر کی طرف سے اس کے دعویٰ کو توڑنے والے شخص کو مناظر کہتے ہیں۔ مناظر کون ہوگا؟ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، بہتر یہ ہے کہ مناظر کا تعین مناظرہ طے کرتے وقت کر لیا جائے، ورنہ مناظرہ کے وقت بھی مناظر کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ بھی آپ سے کہتا ہے بھی ہمارے طرف سے کوئی بھی مناظر آ سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ کوئی لازم نہیں کہ آپ طے ہو جائے تو بہت اچھا، اور اگر نہ بھی طے ہو اس کو متعین بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، مناظر کو چاہیے کہ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھے، فریق مخالف کی گفتگو کے دوران جو بات ذہن میں آئے یا جو بات اپنی نشست میں بیان کرنی ہو اس کو نمبر وار لکھتا رہے۔ یہ مناظر کے لیے بہت ضروری ہے۔ مخالف گفتگو کر رہے ہیں، نوٹ بک پہ لکھو یہ غلطی ہے، یہ ٹھیک ہے، میں نے یہ بات کہنی ہے، اس نے یہ بات غلط کی ہے، اس کا خیال کریں۔ نمبر 4، معاون، مناظر کی معاونت کے لیے جو آدمی مقرر کیا جائے اس کو معاون یا معین مناظر کہتے ہیں، جس کے ذمہ حوالہ جات تلاش کر کے مناظر کو دینا یا مناظر کو کوئی بات یاد دلانا ہوتا ہے۔ یا تو حوالہ دینا ہے یا کوئی بات یاد کرا دے۔ اس میں 2 باتوں کا خیال کریں۔ نمبر 1، معاون مناظر ایک سے زائد بھی متعین کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، معاون مناظر کو چاہیے کہ مناظر کو زبانی بات یاد دلانے کی بجائے پرچی پر لکھ کر دے۔ وہ گفتگو کر رہا ہے نا، اس وقت کو بات کہنی تو پرچی لکھ کر دے دیں۔ ہاں جب گفتگو کر کے بیٹھا ہو پھر پرچی بھی لکھ کے دے سکتے ہیں اور پھر آپ زبانی بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارے ہاں ایک بار مناظرہ تھا، اور مناظرہ تھا 3 طلاق کے عنوان پر۔ ہمارے یہاں 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، غیر مقلدین کے ہاں 3 طلاق 1 ہوتی ہے۔ اس پہ گفتگو چل رہی تھی۔ مخالف مناظر نے اپنے مناظرہ میں اپنی نشست میں ایک بات پیش کی کہ جی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ اب یہ بات اس وقت میرے علم میں نہیں تھی کہ حضرت نے اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ یہ بات حضرت لکھ نہیں سکتے، اس نے کس بنیاد پہ کی ہے یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ جب اس نے گفتگو کی، ہمارے مناظر نے گفتگو شروع کرنے لگا تو میں نے کہا 1 منٹ۔ میں نے دوسرے مناظر سے کہا بھی آپ ذرا وہ پیش کریں، 1 منٹ کتاب پیش کر دیں جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے۔ اس نے کتاب پیش کی، میں نے اس کے صفحے کو فوراً دیکھا، میں سمجھ گیا اس نے کہاں سے دھوکہ دیا۔ میں نے فوراً اپنے مناظر سے کہا کہ آپ کھڑے ہو کر اعلان کر دو اگر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں یہ فتویٰ دیا ہو کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، ہماری شکست اور آپ کی فتح، ہماری شکست اور آپ کی فتح، تحریری شکست لکھ دیں گے، آپ پیش کر دو، کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ تو وہ بالکل کوہرام مچ گیا، بھئی عجیب بات انہوں نے کہہ دی ہے، یہ عجیب بات کہہ دی ہے۔ میں نے فوراً اپنے مناظر کو بات سمجھا دی کہ مسئلہ کیا ہے، کھڑے ہو کر اعلان کرو۔ اب کھڑے ہو کر عوام کے سامنے بات سمجھائی۔ مسئلہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غیر مقلد عالم کو استفتاء بھیجا 3 طلاق کے بارے میں۔ اس نے لکھ دیا کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ پھر اس شخص نے وہی اپنا استفتاء اور غیر مقلد کا جواب یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو لکھ دیا۔ اب حضرت جو فتاوی رشیدیہ میں نقل کیا تو پہلے اس آدمی کا سوال، پھر غیر مقلد کا جواب، اور پھر نیچے اپنا جواب کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے اور یہ فتویٰ غلط ہے۔
اب وہ چونکہ غیر مقلد کا جواب نقل تو فتاوی رشیدیہ میں تھا، تو اس غیر مقلد مناظر نے اسی کو مولانا گنگوہی کے فتوے کے طور پر پیش کر دیا۔ میں نے کہا دیکھو کتنا بڑا شخص نے دھوکہ دیا ہے، حضرت گنگوہی کا تو فتویٰ ہے ہی نہیں۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تو سوال اور غیر مقلد کا جواب نقل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جواب پیش کرتے ہیں، حضرت کا فتویٰ تو وہ ہے۔ تو میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ معاون مناظر کا کام ہے کہ وہ اپنے مناظر کی معاونت کرے۔ نمبر 5، صدر مناظر۔ مناظرہ کی نگرانی کرنے والے، مناظرہ سنبھالنے والے آدمی کو صدر مناظر کہتے ہیں۔ یہاں اچھی طرح بات سمجھ لیں، ایک مناظر ہے، ایک اس کا معاون ہے، ایک صدر مناظر ہے۔ صدر مناظرہ بھی کہتے ہیں، صدر مناظر۔ اس کا کام ہے کہ مناظرہ کنٹرول کرے، مناظرے کو سنبھالے۔ اگر مخالف مناظر موضوع سے ہٹ کر کوئی بات کرے یا شرائط کے مطابق بات نہ کرے تو صدر مناظر کو بواسطہ مخالف صدر مناظر کے مناظر سے موضوع اور شرائط کی پابندی کرانا چاہیے۔ یعنی اگر مخالف مناظر کو ایسی بات کہتا ہے جس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے، شرائط سے ہٹ کر بات کرتا ہے، تو صدر مناظر براہ راست اس مناظر کو خطاب نہ کرے، ان کے صدر سے کہے کہ اپنے مناظر کو سنبھالو، یہ موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، شرائط کی پابندی نہیں کر رہا، یہ وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ براہ راست مناظر کو خطاب نہ کرے، صدر کو خطاب کرے۔ نمبر 2، صدر مناظر مضبوط ہو تو مناظر کی بعض کمزوریاں اور کوتاہیاں ان کا تدارک بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، صدر مناظر کو صدر مناظرہ بھی کہتے ہیں۔ تو صدر مناظر کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارا ایک بار مناظرہ تھا غیر مقلدین سے، اور مناظرہ تھا ترک رفع الیدین پر۔ میں اس مناظرہ میں صدر مناظر تھا، مناظر ہمارے ایک اور دوست تھے، وہ مناظرہ کر رہے تھے۔ تو غیر مقلد مناظر نے دوران مناظرہ، یعنی غیر مقلدین کے صدر مناظر نے دوران مناظرہ ایک بات کی، مجھے خطاب کر کہنے لگا کہ دیکھیں ہمارے ہاں شرائط مناظرہ میں لکھا ہوا ہے اگر مناظر موضوع مناظرہ سے ہٹ کر بات کرے تو یہ مناظر کی شکست ہوگی۔ میں نے کہا جی لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں آپ کے مناظر نے موضوع مناظرہ سے ہٹ کر بات کی ہے، ہمارا عنوان یہ ہے کہ جب رکوع میں جائیں تو رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، رکوع سے اٹھیں تو رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور جب تیسری رکعت کے لیے اٹھیں تو رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہمارا موضوع صرف اتنا ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ رکوع جائیں تو کریں، اٹھیں تو کریں، اور جب تیسری رکعت سے اٹھیں تو پھر کریں۔ عنوان یہ ہے۔ اور آپ کے مناظر نے ایک روایت پڑھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جو ہے نا وہ فلاں جگہ پر بھی کرتے، فلاں جگہ پر بھی کرتے، فلاں جگہ پر بھی کرتے، سجدے میں بھی کرتے تھے، اور بعد میں آپ نے سب کو چھوڑ دیا تھا، صرف شروع والا رہ گیا۔ تو ہمارا موضوع مناظرہ تو شروع والا ہے ہی نہیں، سجدے کا رفع الیدین ہے ہی نہیں، ہمارا تو رکوع جاتے اٹھتے ہے۔ تو آپ کے مناظر نے چونکہ موضوع سے ہٹ کر بات کی، آپ شکست لکھیں۔ میں نے ان سے کہا مجھے مائک دیں۔ میں نہیں، آپ لکھیں۔ میں نے کہا ایک بات آپ نے کی ہے تو مجھے مائک دینا، میں بھی بات تو کروں۔ نہیں، آپ پہلے لکھیں۔ میں نے کہا آپ نے وہ لکھ کر بات کی ہے، آپ نے مائک پر بات کی ہے، تو میں مائک پر بات کرتا ہوں نا، کیا بات کرنی ہے، پھر جو لکھنا ہوگا لکھ لیں گے۔ یہ ان کو پتا تھا کہ مائک ہاتھ میں جانے کی دیر ہے اور پھانسا پلٹنا ہے۔ جو ہی میں نے مائک لیا، میں نے کہا دیکھیں آپ نے ایک بات کی ہے کہ مناظر موضوع سے ہٹ کر بات کرے تو اس کی شکست ہوگی، میں اس کو مانتا ہوں، شرائط میں لکھا ہے۔ آپ ایسا کریں، اپنے اس مناظرے کی ویڈیو کو پیچھے لے جائیں، مناظرہ روکتے ہیں، آپ اپنے مناظر کی پہلی نشست دیکھیں۔ اس نے پہلی ہی نشست میں بخاری شریف کی روایت پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پڑھی ہے، اور یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے رفع الیدین فرماتے، رکوع سے اٹھتے فرماتے،
اور وہ سجدے کے میں رفع الیدین نہیں فرماتے تھے. یہ پڑھا واپس کریں. تو جب سجدے کا رفع الیدین ہمارا موضوع ہی نہیں ہے تو آپ کے مناظر نے یہ بات پہلی نشست میں کیوں کی تھی؟ اس لیے آپ یہ مائک لیں، یہ کاغذ لیں اور پینسل لیں، پہلے آپ اپنی شکست لکھ دیں، اس کے بعد پھر آپ مجھے کہیں. اب وہ ایسا پھنسا، اب کیا لکھیں؟ میں نے کہا لکھیں شکست، آپ لکھیں، پہلی نشست آپ کی تھی، ہماری تو بات کی تھی، مدعی تو آپ ہیں. تو مجھے کہتا ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. میں نے کہا سبحان اللہ، چلیے آگے چلیے. اب ایک بار مناظر صدر مناظر یہ کہہ دے تو ظاہر اس کی پھر اوقات نہیں رہتی جو ایک مناظر کی ہونی چاہیے. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ صدر مناظر یہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، صدر مناظر بہت تگڑا ہونا چاہیے. یہ بعض کوتاہیاں کمزوریاں مناظر کی ایسی ہیں کہ جس کو یہ سنبھال سکتا ہے. صدر مناظر بہت مضبوط ہونا چاہیے. ایک مرتبہ ہمارے ہاں مناظرہ طے ہو رہا تھا. اللہ کی شان کے انہی دنوں میری 1 ماہ کی نظر بندی آ گئی اور میں دائرے اندر چلا گیا، اور میں اندر ہی تھا تو مناظرہ طے ہو گیا. اب میں اس میں نہ مناظر، نہ صدر، نہ معاون. اللہ نے کرم فرمایا جب میں رہا ہوا تو بھی کچھ دن باقی تھے مناظرے کے، تو میں اس میں چلا گیا شرکت کے لیے. اب میں مناظرے میں تو بیٹھ گیا، صدر بھی نہیں تھا، مناظر بھی نہیں تھا، معاون بھی نہیں تھا. میں تو بول نہیں سکتا تھا، میری تو بالکل خاموشی تھی، میں نے تو کوئی بات اس میں نہیں کرنی تھی، خاموش تھا. لیکن میں منتظر تھا کوئی موقع ملے تو میں بات کروں. اس میں عنوان کیا تھا کہ غیر مقلدین نے لکھا ہوا تھا کہ فلاں فلاں مقامات پہ رفع الیدین کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہم اس کو دلائل سے ثابت کریں گے، یہ لکھا ہوا تھا. اب گفتگو چل رہی تھی. اللہ کی شان دوران گفتگو غیر مقلد مناظر نے مجھے خطاب کر کے کہا کہ مولانا ریاض گمان صاحب آپ اپنے مناظر سے کہیں ذرا موضوع کے مطابق دلائل دیں، ذرا ان کو سمجھائیں، یہ یوں کریں. کوئی بات کہہ دی، جو ہی بات کی تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جی بات سنیں. وہ سمجھے کہ سختی آ گئی. اب مجھے کہنے لگا آپ صدر بھی نہیں، آپ مناظر بھی نہیں، معاون بھی نہیں، آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے مجھے خطاب کیا ہے، جب میں کچھ بھی نہیں ہوں تو مجھے خطاب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جب آپ نے مجھے مخاطب کیا ہے تو ظاہر میں بات بھی کروں گا. نہیں آپ بات نہ کریں. میں نے کہا میں نے کرنی ہے، آپ نے مجھے خطاب کیا ہے، میں تو منتظر تھا کہ موقع ملے اور کسی بہانے میں بات کر سکوں. میں نے کہا میں تو کروں گا بات. بہت چیخے. میں نے کہا مناظرہ ختم کر دیں، آپ کی مرضی جاری رکھیں، آپ کی مرضی، میں نے بات ضرور کرنی ہے. آپ نے مجھے کیوں خطاب کیا؟ آپ کہتے ہیں ان کو سمجھاؤ. میں ان کو سمجھاؤں یا آپ کو سمجھاؤں؟ مدعی تو آپ ہیں، پہلی بات تو آپ نے کرنی، ان کو میں کیا سمجھاؤں؟ میری بات سنیں. بہت بحث مباحثہ، گرما گرمی. میں نے کہا میری بات سنیں گے، میں نے بات کرنی ہے، پھر بات آگے چلے گی. آپ نے مناظرہ ختم کرنا ہے تو ختم کریں، آپ کی مرضی ہے، بات ہوگی. اب لوگوں نے کہا مولانا کی بات تو سن لو. میں نے کہا آپ نے لکھا ہے کہ فلاں فلاں مقام پہ مناظرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ جو آپ نے الفاظ لکھے ہیں یہ الفاظ آپ مجھے ثابت کر کے دیں. دیکھیں جو آپ نے دعویٰ کیا نا اس دعوے کو ثابت کریں نا. آپ یہ الفاظ مجھے کہیں سے ثابت کر کے دیں. یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صرف کام فرما دینے سے کیا سنت بن جاتی ہے؟ سنت کی تعریف کیا ہے؟ اور وہ تعریف تو مجتہدین فقہا نے کی ہے. آپ تو ان کی تقلید کر نہیں سکتے کہ آپ تقلید کر کے تعریف کو مان لیں. تقلید کریں گے تو آپ تعریف مانیں گے تو ان کا دعویٰ دوسرا بھی مان لیں، مقلد بنے. پھر تقلید کر کے آپ مشرک تو نہیں ہو سکتے، آپ تو موحد ہیں. مجھے یہ الفاظ ثابت کر کے دیں. جب تک آپ نے ثابت نہیں کرنے آگے نہیں بات چلے گی. 1 گھنٹہ گزر گیا، اس لفظ پر تو آپ نے ایک بات بھی پیش نہیں کی. اب وہ پھنس گئے کیا کریں ہم. تو میں خیال سے کر رہا تھا کہ صدر بہت مضبوط ہونا چاہیے، صدر بہت مضبوط ہونا چاہیے. نمبر 6، شرائط. مناظر کے لیے جو قواعد طے کیے جاتے ہیں، مناظرہ کے لیے جو قواعد طے کیے جاتے ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں.
نمبر 6 شرائط، مناظرہ کے لیے جو قواعد طے کیے جاتے ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں۔ یہاں بات سمجھیں، مناظر کو چاہیے کہ لکھی ہوئی شرائط کے مطابق گفتگو کرے اور مخالف مناظر کو بذریعہ صدر مناظر کے اس کا پابند کرے، یعنی شرائط سے ہٹ کر بات نہ کرنے دے۔ جو شرائط لکھی گئی ہیں ان شرائط کی پابندی کروائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ شرائط سے باہر مت جانے دیں، شرائط کی پابندی کروائیں۔ نمبر 7 دلائل، مناظرہ طے کرتے وقت یہ بات لکھوا لینی چاہیے کہ مخالف مناظر ادلہ اربع، قرآن کریم، سنت، اجماع، قیاس شرعی میں سے کن دلائل کو مانتا ہے اور کن دلائل سے گفتگو کرے گا۔ مثلا جب آپ گفتگو کریں گے، آپ کو بھی ہمارے یہ 4 دلائل ہیں، ہم ان 4 دلائل میں سے جس دلیل کو چاہیں پیش کریں۔ آپ کے دلائل کون سے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میرے 2 دلیلیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ انہوں نے کہا آپ نے قرآن سے باہر نہیں جانا، آپ نے حدیث سے باہر نہیں جانا، آپ نے پھر امتی کے اقوال پیش نہیں کرنے، پیغمبر کو پیش کرنا ہے۔ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جو چاہیں پیش کر چکے، ہمارے دلائل 4 ہیں، آپ کے دلائل 2 ہیں۔ ہم 4 سے پیش کریں گے، آپ 2 سے پیش کریں گے۔ آپ یہ باتیں لکھوا کر بات کریں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کرتا کون ہے۔ مجھے بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کا مناظرہ نہیں ہوتا، ہم نے آپ کا مناظرہ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا بھی مناظرہ تو ہونا چاہیے، لیکن اس کی قواعد اور شرائط جب آپ لکھیں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ کے مخالف کا نظریہ کتنا کمزور ہے، مخالف کی بات کتنی بوگس ہے اور آپ کے لیے بات کرنی کتنی آسان ہے۔ کیونکہ فن سے ناواقفیت کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں مناظرہ کا شوق نہیں ہے، مناظرہ ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ ہو۔ ہم نے اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ کوئی قبول کرتا ہے تو اس کی مرضی، نہیں قبول کرتا تو اس کی مرضی۔ کوئی مناظرہ تو ضروری نہیں ہے، ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں بات کر چکے ہیں۔ تو مناظرہ طے کرتے وقت یہ بات لکھوا لینی چاہیے کہ مخالف مناظر ادلہ اربع، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی میں سے کن دلائل کو مانتا ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، میں نے گزشتہ کل بھی بات کی تھی، میں نے کہا کچھ تفصیل سے بات آگے کروں گا۔ وہ یہ کہ اگر فریقین ایک ہی نسبت رکھتے ہیں اور ان کا آپس میں کسی عقیدہ یا مسئلہ پر اختلاف ہو جائے، وہ مناظرہ کریں تو ان دونوں کو چاہیے کہ منسوب الیہ شخصیت کو پیش کریں، اس کے علاوہ دلائل پیش نہ کریں۔ مثلا ہم خود کو حنفی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند۔ اسی طرح کچھ لوگ اہل بدعت خود کو حنفی کہتے ہیں، ہم خود کو حنفی کہتے ہیں، وہ خود کو حنفی کہتے ہیں۔ ہم نسبت دیوبند کی طرف کر لیتے ہیں، وہ نسبت کسی اور شہر کی طرف کر لیتے ہیں، لیکن دونوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم حنفی ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر ہم حنفی کہتے ہیں خود کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور ان کے جو تلامذہ ہیں ان کے مفتبی اقوال کو لیتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسرا فریق خود کو حنفی کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی خود کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور ان کے تلامذہ کو کے مفتبی اقوال کو لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ دوسری بات، ہم اگر خود کو حنفی کہتے ہیں تو اس کا معنی ہم احناف کے مفتبی اقوال کو قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی کے مطابق سمجھتے ہیں۔ دوسرا فریق خود کو حنفی کہتا ہے، اس کا معنی وہ احناف کے مفتبی اقوال کو قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی کے موافق سمجھتا ہے، تبھی خود کو حنفی کہتے ہیں۔ اب سوال ہے جب ہمارا اور ان کا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو گیا، مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھتے وقت انگوٹھے چومنے ہیں یا نہیں، اذان سے پہلے یا بعد میں پابندی سے صلاۃ والسلام پڑھنی ہے یا نہیں، نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے دعا مانگنی ہے یا نہیں، اب ان مسائل پہ اختلاف ہو رہا ہے۔
دونوں کا دعویٰ حنفیوں نے کہا ہے، تو جب ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوگی تو پھر دلائل میں یہ نہ کہا جائے کہ آپ بھی قرآن پیش کریں میں بھی پیش کروں، آپ بھی حدیث پیش کریں میں بھی پیش کروں۔ اگر ہم نے قرآن و حدیث ہی پیش کرنا ہے تو پھر ہمیں حنفی کہلانے کی ضرورت کیا ہے؟ جبھی آپ خود کو حنفی نہ کہیں، قرآن و سنت پیش کریں، اور اگر آپ خود کو حنفی کہتے ہیں تو ائمہ احناف کے مفتبی اقوال کو پیش کریں۔ کتنی آسان سی بات ہے، یا خود کو حنفی کہنا چھوڑ دیں اور یا احناف کے مفتبی اقوال کو پیش کر کے بات ختم کر دیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس بنیاد پر بات کریں گے تو الجھنیں نہیں ہوں گی، ٹکراؤ نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا اور بات جلدی کسی ٹھکانے لگ جائے گی۔ اسی طرح ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں اور انبیاء علیہ السلام کی قبور مبارکہ میں حیات کے قائل ہیں، اور روح اور جسد کے تعلق کے ساتھ حیات کے قائل ہیں۔ قبر پر صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو سنتے ہیں، دودھ سے پڑھا جائے تو بذریعہ ملائکہ پہنچایا جاتا ہے۔ انبیاء کرام اپنی قبور مبارکہ میں نماز بھی پڑھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی ذات کے ہم توسل کے بھی قائل ہیں۔ تو یہ ہمارے جو عقائد و نظریات ہیں یہ ہمارے ہیں، ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں لیکن ان نظریات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں۔ اب جب ان کی اور ہماری گفتگو ہو، اب اس وقت لوگ کہتے ہیں جی قرآن پیش کریں، میں کہتا ہوں ہمیں اعتراض نہیں ہے، قرآن پیش کرنا چاہیے۔ احادیث پیش کریں، میں نے کہا اعتراض نہیں ہے، احادیث پیش کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آپ خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں اور ہم خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے۔ ہم دیوبندی اس لیے کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اکابرین علماء دیوبند، حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی اور ان کے بلا واسطہ تلامذہ، ان کا اتفاقی نظریہ، اس کا نام دیوبندی نظریہ ہے۔ تو جب آپ خود کو دیوبندی کہتے ہیں، اس کا معنی آپ ان کے عقائد نظریات کو قرآن کریم اور سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، اجماع امت کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اور جب ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں، اس کا معنی ہم بھی ان کے عقائد و نظریات کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں اور آپ دیوبندی نہیں ہیں، نیم غیر مقلد ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، تم دیوبندی نہیں ہو، تم بناسپتی دیوبندی ہو، ڈالڈا دیوبندی ہو، تم تو آدھے بدعتی ہو، یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے تو دیوبندی نہیں، وہ کہتا ہے تو دیوبندی نہیں۔ تو جب ہمارا ان سے مناظرہ ہو جائے، گفتگو ہو جائے، اب نہ ہم ان سے قرآن مانگے نہ وہ ہم سے مانگے، نہ ہم ان سے احادیث مانگے نہ وہ ہم سے مانگے۔ اب اس بات پر بات ہونی چاہیے، یا تو وہ خود کو دیوبندی نہ کہیں، ٹھیک ہے، اور اگر خود کو دیوبندی کہتے ہیں تو پھر قرآن حدیث نہیں، اکابرین دیوبند کا نظریہ پیش کریں۔ ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں تو اکابرین دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ پیش کریں کہ ان کا اتفاقی نظریہ کیا تھا، یا پھر ہم خود کو دیوبندی کہنا چھوڑ دیں۔ یہ کتنی آسان سی بات ہے، یعنی ہم خود کو دیوبندی کہتے بھی ہیں، اکابر دیوبند کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ان کے عقیدے کو اپناتے ہیں، نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، اور جب جھگڑا ہوتا ہے پھر ان کا عقیدہ پیش کرنے کی بجائے پھر قرآن کریم پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ نہیں سمجھے ہم سمجھے، وہ غلط سمجھے تھے ہم ٹھیک سمجھے، تو پھر یہ دیوبندی نسبت پہ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دیوبندی نسبت رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ یہ نسبت کو چھوڑ دیں۔ میں اس لیے بارہا کہا کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں خود کو دیوبندی کہتا ہوں اور تو دیوبندی نظریات کا پہرا دیتا ہوں، خود کو دیوبندی کہتا ہوں تو اکابرین علماء دیوبند کا دفاع کرتا ہوں، خود کو دیوبندی کہتا ہوں تو علماء دیوبند کے نظریات کا پرچار پورے عالم میں کرتا ہوں، چونکہ میں ان کے عقائد اور نظریات کو قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی کے مطابق سمجھتا ہوں، تو میں اس پہ کھڑا ہوں، کیا الجھن کی بات ہے؟ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ مناظرہ طے کرتے وقت یہ بات لکھوا لینی چاہیے کہ مخالف مناظر ادلہ اربع، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی میں سے کن دلائل کو مانتا ہے۔ اگر ایک ہی نسبت رکھنے والے دو فریقوں کے درمیان مناظرہ ہو تو مناظرہ طے کرتے وقت یہ بات لکھوا لیں
کہ ہر فریق بطور دلیل صرف اس منسوب علیہ شخصیت کی عبارات کو پیش کرنے کا پابند ہوگا جن کی طرف یہ اپنی نسبت کرتا ہے۔ مثلا اگر دیوبندی اور بریلوی میں مناظرہ ہو اور موضوع مثلا انگوٹھے چومنا، جنازے کے بعد دعا کل وغیرہ ہو، تو فریقین اپنے اپنے موقع پر فقہ حنفی کی عبارات پیش کرنے کے پابند ہوں گے، اس لیے کہ فریقین خود کو حنفی کہلاتے ہیں۔ اگر دیوبند کے نسبت کرنے والے دو فریقین کے درمیان مثلا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سماع الصلاۃ والسلام عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، استشفاء عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرض اعمال، مسئلہ توسل، سماع موطا پر مناظرہ ہو، تو فریقین متفق علیہ اکابر کی عبارات کو پیش کرنے کے پابند ہوں گے، اس لیے کہ دونوں خود کو دیوبندی کہلاتے ہیں۔ نمبر 8 مقام مناظرہ۔ نمبر 8 مقام، وہ جگہ جہاں پر مناظرہ کرنا ہے وہ لکھوائیں کہ مناظرہ کس جگہ پہ ہوگا۔ آپ نے مناظرے کا موضوع بھی لکھ دیا، شرائط بھی لکھ دی، مناظر کا نام بھی لکھ دیا، صدر کا بھی لکھ دیا، ہوگا کہاں، جگہ نہیں لکھی تو عین موقع پر الجھن پیدا ہو جائے گی نا، اس لیے مناظرے کی جگہ بھی لکھیں۔ یہاں بات ذہن نشین فرما لیں کہ مقام مناظرہ ممکن حد تک ہمیشہ ایسی جگہ کو طے کرنا چاہیے جو 100% اپنی ہو، ورنہ اس کے دو نقصان ہوں گے۔ ایک نقصان، آپ مخالف کے پاس مناظرہ کے لیے جائیں گے، وہ مقامی انتظامیہ کو اطلاع کر دے گا کہ یہ مولوی صاحبان ہمارے گھر میں جھگڑے کے لیے آئے ہیں، ہماری مسئلے میں جھگڑا کے لیے آئے ہیں، تو پھر قانونی کارروائی آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ نمبر 2، جگہ اگر مخالف کی ہوگی، مناظرہ ختم ہوگا تو آپ نے جانا ہے، آپ وہاں سے نکلیں گے تو مخالف ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دے گا کہ دیکھو مقام مناظرہ سے جو ہے نا کتابیں باندھ کے گٹریاں سر پہ اٹھا کے دوڑ رہے ہیں، تو پھر اس پروپیگنڈے کا آپ کیا کریں گے؟ اس لیے کوشش کریں کہ مقام مناظرہ ممکن حد تک ہمیشہ ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں 100% آپ کی ہو۔ ان کا مقام مناظرہ ممکن حد تک ہمیشہ ایسی جگہ کو طے کرنا چاہیے جو 100% اپنی ہو۔ اس پر میں یہ بات سمجھا رہا تھا اور ایک واقعہ سنا رہا تھا۔ ایک جگہ ہمارا مناظرہ طے ہوا، ہمارے اپنے دوست کی کوٹھی تھی، جگہ بھی اپنی تھی، ان کی فرمائش پہ ہوا، وہاں کسی نوجوان کو غیر مقلد خراب کر رہے تھے، مناظرہ طے ہو گیا، ہم چلے گئے۔ خیر جب مناظرہ ختم ہوا تو جگہ ہماری تھی، اب غیر مقلد کہتے ہیں جی چلیں، میں نے کہا کہاں چلیں؟ کہا جی مناظرہ ختم ہو گیا، تو میں نے کہا ختم ہو گیا تو جائیں، ہم کیوں جائیں، ہماری تو جگہ ہے، نہیں اکٹھے نکلیں گے۔ میں نے کہا ہم تو اکٹھے نہیں نکلیں گے، ہم تو یہاں رہیں گے، آپ نے جانا تو جائیں، رہنا تو آپ بھی ٹھہرے۔ اب غیر مقلد بیٹھ گئے، میرے ساتھ چونکہ شاگرد بھی تھے، میں نے ایک لڑکے کا تکیہ لا، وہ تکیہ لایا، میں نے تکیہ اپنے سر کے نیچے رکھا، وہ لیٹ گیا اور اشارہ کیا، اب ایک لڑکے نے ایک پاؤں دبانا شروع کر دیا، ایک نے ایک پاؤں دبانا شروع کر دیا، میں اسی جگہ پہ لیٹ گیا۔ اب وہ بیٹھے، ان کو غصہ چڑھ رہا ہے کہ بھئی ہماری اپنی جگہ، آپ نے جانا تو جاؤ، رہنا تو یہاں رہو۔ وہ 10-15 منٹ تو بیچاروں نے بڑی مشکل سے برداشت کیے، بالآخر ان میں سے ایک غیر مقلد مجھے کہتے ہیں جی ہم جائیں گے تو آپ ویڈیو تو نہیں بنائیں گے ہماری؟ میں نے ایسے مزاح میں کہا، میں نے کہا کیوں نہیں بنائیں گے، ویڈیو مناظرے کی بنائی ہے تو آپ کی بھی بنائیں گے۔ نہیں یہ تو زیادتی ہے نا۔ میں نے کہا کس بات کی زیادتی ہے، تو ایسے تو اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر کیا کریں، تو ہم چلے جاتے ہیں، ویڈیو نہ بنائیں۔ میں نے کہا نہیں بناتے، آپ جائیں۔ وہ چلے گئے۔ کیسے ہو سکتا تھا ہم اس طرح بناتے؟ دیانت کی بھی خلاف ہے۔ جب مناظرہ ہو گیا، گفتگو مکمل ہو گئی، وہ ہمارے مہمان ہیں، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم غلط بات کریں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، غلط بیانی، غلط الزام اور غلط کسی کے بارے میں پروپیگنڈا ہے تو شرعاً بھی جائز نہیں، قیامت کے دن مسئولیت ہوتی ہے اس کی۔ خیر میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ مقام مناظرہ اپنا رکھیں ورنہ الجھن پیش آتی ہے۔ بس اوقات مخالف انتظامیہ کو فون کر کے قانون آپ کے خلاف استعمال کرے گا، اور بس اوقات آپ جائیں گے تو ممکن ہے وہ ویڈیو بنا کر آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کریں۔ ابھی آپ حیران ہوں گے، میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے، وہ میری ویڈیو ہے، ملیشیا کی ہے۔ میں ایک صبح ایکسرسائز کے لیے ایک پارک میں دوڑ رہا ہوں اکیلا، میرے ساتھ میرے شاگرد تھے، انہوں نے میری ویڈیو بنائی، تو میں وہاں پہ دوڑ رہا ہوں،
بلکہ آپ اس حیران ہوں گے کہ اس وقت ہندوستان کے کچھ احباب بھی میرے پاس تھے، موجود تھے، شاید انہوں نے بنائی ہے۔ خیر ملیشیا میں ویڈیو بنی ہے، پارک کے اندر بنی ہے، میرے پاس ایک چھوٹا سا کلپ آیا، میں دوڑ رہا ہوں اور پیچھے سے وہ آوازیں کس رہے ہیں، وہ دیکھو دوڑ گیا، وہ دیکھو دوڑ گیا، وہ دیکھو دوڑ گیا، تاثر دے رہے ہیں کہ مناظرے سے دوڑا ہے۔ اتنی بھی حیا نہیں آ رہی بھی ایک بندہ گراؤنڈ میں دوڑ رہا ہے، وہ تنہا ہے، سیر کی جگہ ہے، تو کیسے آپ نے بنا دی، اور ملیشیا کی جگہ ہے۔ بہرحال خیر مخالف سے تو کوئی خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 9، تاریخ۔ مناظرہ طے کرتے وقت تاریخ متعین کرنی چاہیے، اور تاریخ لکھتے وقت مہینہ سن ضرور لکھنا چاہیے، اور یہ لکھیں گے تاریخ ہجری ہوگی یا عیسوی، یعنی الجھن نہ رہے تاریخ کون سی ہے، مہینہ کون سا ہے، سن کون سا ہے۔ نمبر 10، وقت۔ وقت سے مراد مناظرہ شروع کرنے کا وقت ہے کہ کتنے بجے مناظرہ ہوگا۔ یہاں 2-3 باتیں سمجھیں۔ مناظرہ شروع کرنے کا وقت لکھتے وقت یہ ضرور لکھیں، نمبر 1 دن کو ہوگا یا رات کو ہوگا، نمبر 2 مناظرہ کا دورانیہ کتنے وقت پر ہوگا، یہ مناظرہ 3 گھنٹے ہوگا، 4 گھنٹے ہوگا، کتنا دورانیہ ہوگا، نمبر 3 مناظرہ کی ہر نشست کا وقت کتنا ہوگا، یعنی ہر نشست کتنے وقت پر مشتمل ہوگی، اس کو بھی طے کریں، 5 منٹ کی ہے، 10 منٹ کی بھی رکھیں، لیکن یہ ذہن نشین فرمائیں کہ جب نشستیں آپ 10 منٹ کی رکھتے ہیں یا 5 منٹ رکھتے ہیں، پہلی نشست ذرا لمبی ہونی چاہیے، پہلی 10 منٹ کی ہو، اگلی ہر نشست 5 منٹ کی ہو جائے، چونکہ پہلی میں خطبہ بھی پیش کرنا ہے، آیت بھی پڑھنی ہے، حدیث مبارک پڑھنی ہے، مناظر نے تمہیدی بات کہنی ہے، اپنا دعویٰ سمجھانا ہے، تو پہلی نشست نسبتاً لمبی ہو، اس کا ذرا خیال کرنی چاہیے۔ اور پھر جو مدعی ہے پہلی نشست میں بات وہ کرتا ہے، اختتام پر بھی وہ بات کرتا ہے، وہ سمیٹتا ہے بات کو، میرا یہ دعویٰ تھا، میں نے یہ دلائل دی، اس نے دلائل دیے، میں نے جواب دیا، تو یہ مدعی کا حق ہے۔ اسی طرح جب وقت آپ طے کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی خیال کریں کہ شخص وہ طے کر لیں جو وقت مناظر کا وقت ہونے پر اس کو روکے، مگر 5 منٹ ہے تو ہلکی سے ایسے بجا دے، بیل مار دے، کوئی اشارہ کر دے بھی آپ کا وقت ختم ہو گیا، تاکہ دوسرا بندہ بات شروع کر سکے۔ تو اس بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ وقت طے کرتے وقت ان سب چیزوں کا خیال فرمائیں۔ نمبر 10، حیثیت و اہمیت مناظرہ، یعنی مناظرہ کی حیثیت کیا ہے، مناظرہ کی اہمیت کتنی ہے، بوقت ضرورت مناظرہ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہ بات یہ نشین فرما لیں کہ ہمارے ہاں مناظرہ علمی جنگ ہے، اور جنگ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ نمبر 1، جنگ اللہ سے مانگے نہیں، نمبر 2 جب آ جائے تو پھر ثابت قدم ہو جائیں اور ڈٹ جائیں، پھر دوڑے نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد، باب لا تمنوا لقاء العدو، عن عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، اے لوگو اللہ سے جنگ نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، عافیت کا سوال کرو، عافیت مانگو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اور جب مٹھ بھیڑ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، برداشت کرو۔ تو مناظرہ علمی جنگ کا نام ہے، اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اس کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ اور یہ جو اصول جنگ ہیں اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے کہ مناظر کو کیسے ہونا چاہیے۔ اصول جنگ ذرا سنیں۔ نمبر 1، جرنیل پسند کا میدان سجاتا ہے، مناظر کو بھی چاہیے کہ پسند کا میدان سجائے جو مناظرہ کے مفید اور کامیاب ہونے میں معاون ثابت ہو، یعنی دعویٰ ٹھیک لکھے، شرائط پسند کی لکھے، اپنی منشا کے مطابق کوشش کرے میدان سجائے۔ نمبر 2، جرنیل اہتمام کرتا ہے کہ کمک کا سلسلہ منقطع نہ ہو، پیچھے امداد آتی رہے، مرکز سے رابطہ رہے،
مناظر کو بھی چاہیے کہ ایسا معاون تیار کرے جو دلائل کی فراہمی میں کمی نہ آنے دے۔ نمبر 3، جرنیل میدان جنگ میں خاص طور پر میمنہ اور میسرہ کو مضبوط کرتا ہے، دائیں اور بائیں کو۔ مناظر کو بھی چاہیے کہ معاون اور صدر مضبوط رکھے۔ نمبر 4، جرنیل ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ بغیر لڑائی کے فتح ہو۔ مناظر بھی ایسی تدابیر اختیار کرے کہ بغیر مناظرہ کے فتح ہو۔ مقصود تو حق کو واضح کرنا ہے، مقصود تو لڑائی نہیں۔ مقصود تو حق کو واضح کرنا ہے، مقصود تو مناظرہ نہیں۔ اگر اس کے بغیر ہی حق واضح ہوتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے۔ نمبر 5، جرنیل جس طرح مخالف فوج سے لڑتا ہے اسی طرح اپنی فوج کو حوصلہ بھی دیتا ہے۔ مناظر کو بھی چاہیے مخالف کے دلائل توڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بھی بڑھاتے رہے۔ نمبر 6، جرنیل جنگ بھی کرتا ہے، منفی پروپیگنڈا بھی توڑتا ہے۔ مناظر کو بھی چاہیے مناظرہ کرتے وقت منفی پروپیگنڈے حکمت سے توڑتا رہے، حکمت سے۔ نمبر 7، جنگ اللہ سے مانگتے نہیں لیکن آ جائے تو دوڑتے بھی نہیں۔ مناظرہ بھی مانگا نہ جائے، ہاں اگر آ جائے تو ہمت اور جرأت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ ذہن نشین فرمائیں کہ مناظرہ علمی جنگ کا نام ہے اور جنگ مانگی نہیں جاتی، آ جائے تو ڈٹ جاتی ہے۔ یہ مناظرہ کی حیثیت ہے اور مناظرہ کی اہمیت کتنی ہے، اس لیے میں صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جو حضرت مولانا محمد عاشق الہی مدنی رحمہ اللہ تعالی وفات سن 1422 ہجری تذکرۃ الخلیل میں تحریر فرماتے ہیں۔ میں حضرت ہی کی تحریر کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مولوی فاروق احمد صاحب امبیٹھوی کی روایت ہے، ایک مرتبہ سفر حج کو جاتے ہوئے راستہ میں مولوی دیدار علی الوری، یہ بدعتی تھے، کی طرف سے آپ کو عین اس وقت دعوت مناظرہ دی گئی جب کہ آپ جہاز میں سوار ہونے کو تیار تھے۔ کون؟ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کون؟ حضرت جی مولانا محمد الیاس بانی تبلیغی جماعت کے شیخ اور مرشد۔ ان کو ایک بدعتی نے چیلنج کیا کہ اس وقت میں آپ کا جہاز حج میں جانے کے لیے تیار ہے اور آپ کے جہاز میں سوار ہونے کا وقت ہے۔ آپ کے رفقا نے جواب دیا کہ اس وقت تو گنجائش نہیں کہ جہاز تیار اور آخری ہے، البتہ واپسی اور مناظرہ ہوگا۔ مگر آپ نے سنا تو بے ساختہ فرمایا کہ نہیں ہم تیار ہیں، کل ہم قیام کریں گے اور صبح مناظرہ ہوگا۔ مولوی صاحب سے کہنا ہے کہ مقام اور مباحث میں مناظرہ آج طے کر لیں، اور رفقا کی طرف متوجہ کر فرمایا کہ مولوی صاحب مناظرہ کرتے ہیں تو ہمیں انکار نہ کرنا چاہیے، حج بشرط زندگی دوسرے سال کر لیں گے، یہ بھی تو ایک دینی کام ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں ہمارے اکابرین کا مزاج کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر ذرا لفظوں پہ غور کریں، مولوی صاحب مناظرہ کرتے ہیں تو ہمیں انکار نہ کرنا چاہیے، حج بشرط زندگی دوسرے سال کر لیں گے، یہ بھی تو ایک دینی کام ہے۔ یہ جواب سن کر فریق ثانی پر اوس پڑ گئی اور کوئی میدان مناظرہ میں نہ آیا۔ حضرت چند دن قیام فرما کر بمبئی روانہ ہو گئے، حالانکہ جہاز کی تاریخ روانگی گزر چکی تھی، مگر اللہ کی شان کہ اس کو 4 دن کسی غیر معمولی عذر سے ٹھہرنا پڑ گیا اور آپ اس میں سوار ہو کر عرب پہنچ گئے۔ اللہ نے اپنے کرم سے حج بھی کروا دیا۔ یہ ذرا ذہن نشین فرمائیں، جو بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یہ ہمارے اکابر کا طرز تھا۔ میں نے آپ کو مناظرہ کے حوالے سے 10 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اس کو پلے باندھ لیں۔ نمبر 1، تعریف علم مناظرہ۔ نمبر 2، موضوع علم مناظرہ۔ نمبر 3، غرض علم مناظرہ۔ نمبر 4، مناظرہ۔ نمبر 5، طریقہ مناظرہ۔ نمبر 6، ثبوت مناظرہ۔ نمبر 7، حکم مناظرہ۔ نمبر 8، آداب مناظرہ۔ نمبر 9، متعلقات مناظرہ۔ نمبر 10، اہمیت و حیثیت مناظرہ۔ میں ایک بات آخر میں پھر عرض کرتا ہوں آج کے سبق میں، ہمیں جب کوئی شخص مناظرے کی دعوت دیتا ہے تو ہماری ترتیب ذہن نشین فرما لیں جو ہم نے اپنے ملک میں شروع کی ہے۔ اگر آپ اس ترتیب کو سمجھ جائیں، اپنے ملک میں اس کو قائم کریں، اس ترتیب پہ چلیں، انشاءاللہ العزیز آپ محسوس فرمائیں گے کہ حق کیسے واضح ہوتا ہے
اور بات کھل کے کیسے سامنے آتی ہے، نوجوان کا ذہن کیسے بنتا ہے، ذہن نشین فرمائیں۔ ہم سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مناظرہ کرانا ہے۔ میں نے کہا ترتیب ہماری یا آپ کی؟ آپ کی ترتیب ہے تو کسی اور کو تلاش کرو، ہماری ترتیب ہے تو ہم بتائیں گے۔ کہا جی آپ کی ترتیب؟ میں نے کہا مناظرہ کرانے کے لیے ہماری ترتیب میں 3 مراحل۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس موضوع پر آپ نے مناظرہ کروانا ہے اس موضوع پر چند نوجوان جمع کریں اور تربیتی نشست کروائیں۔ آنے جانے کا خرچہ ہم نہیں لیں گے، کرایہ آپ سے نہیں مانگیں گے، ترتیب ہماری۔ نمبر 2، اس موضوع پر جلسہ کروائیں۔ نمبر 3، اس موضوع پر مناظرہ کروائیں۔ لوگ چونکہ اللہ کے لیے نہیں کرواتے، غرض ہے کہ اس نے چیلنج دیا تو ہم نے جواب دینا ہے، وہ چیلنج دے کر چلا گیا، ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے، ہماری بےزتی ہو رہی ہے، ہم نے جواب دینا ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ میں نے کہا ہمارا مقصود یہ نہیں، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، بات سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ توجہ سے اس بات کو اچھی طرح تمام شرکاء، تلامذہ، شاگرد، احباب سمجھ لیں۔ میں نے اس لیے آخر میں گزارش کی تھی، تخصص آپ نے کیا اور میری ترتیب آپ کو سمجھ آ گئی اور میرا مزاج سمجھ آ گیا، انشاءاللہ اور آپ کو لطف آ جائے گا۔ اور مزاج نہ سمجھے تو لطف نہیں آئے گا، بس ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے۔ میں نے کہا اگر ہم سے مناظرہ کرانا ہے تو ہماری ترتیب کے 3 مراحل ہیں۔ نمبر 1، جس موضوع پر مناظرہ کرانا ہے اس پر تربیتی نشست۔ نمبر 2، اس پر بیان۔ نمبر 3، پھر اس پر مناظرہ۔ یہ کیوں ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ سے غیر مقلدین نے چیلنج کر دیا ہے ترک رفع الیدین کے عنوان پر۔ اب انہوں نے اپنے نوجوانوں کو مسئلہ پڑھایا ہے، احادیث سنائی ہیں، ذہن سازی کی ہے، تربیت کی ہے، اور آپ نے نہ اپنے بچوں کو مسئلہ سمجھایا ہے نہ اپنے دلائل سمجھائے ہیں، بس میدان مناظرہ۔ اب جب آپ کے بچے میدان مناظرہ میں آئیں گے، بیٹھیں گے، اور ان کے لڑکے بھی بیٹھیں گے، ان کے ٹرینڈ ہوں گے، آپ کے ان ٹرینڈ ہوں گے، ان کے تربیت یافتہ ہوں گے، ان کی تربیت ہوگی نہیں، وہ مسئلہ دلائل سمجھے ہوں گے اپنے موضوع کے مطابق، آپ نے سمجھایا نہیں۔ مثال کے طور پہ مخالف بخاری شریف پیش کرتا ہے، 5 روایات پیش کرتا ہے، آپ کا مناظر صحیح بخاری کی بجائے ترمذی پیش کر لیتا ہے، صحیح مسلم پیش کر لیتا ہے، اچھا اور حوالے دے لیتا ہے، تو دلائل آپ نے دیے، آپ کے بچے آخر تک یہ بات کہیں گے کہ ہمارے مناظر نے بات تو بہت کی ہے لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ آج اس نے بخاری شریف پیش نہیں کی، بخاری تو فلاں نے پیش کی ہے۔ یہ ذہن بنے گا آپ کے بچوں کا، ذہن کو آپ کیسے توڑیں گے؟ اب آپ کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں پہلے آپ تربیتی نشست بنائیں۔ تربیتی نشست کے لیے 100-200 بندہ نہیں چاہیے، 15، 20، 50، مختصر 10 رکھ لیں۔ ان کو ایک بات سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو، ہم اور غیر مقلد دونوں یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے وقت رفع الیدین فرمایا، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین فرمایا، تیسری رکعت سے اٹھتے تو پھر فرمایا۔ ہم دونوں فریق اس بات میں متفق ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بعد میں آپ نے ان مقامات پہ چھوڑ دیا تھا اور صرف شروع کا تکبیر تحریم والا باقی رکھا۔ غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، آپ نے ہمیشہ کیا ہے، اس کو چھوڑا نہیں۔ یہ بات آپ نے سمجھا لی۔ اب آپ کہتے ہیں بیٹا دیکھو، مثلا بخاری شریف میں روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع جاتے وقت، اٹھتے وقت یہ آپ رفع الیدین فرمایا۔ یہ بیٹا دیکھو، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ فرمایا۔ یہ دلیل ان کی بھی ہے، یہ دلیل تو ہماری بھی ہے۔ اب ان کی دلیل وہ ہوگی کہ جس میں ہوگا کہ آپ نے ان مقامات پر ہمیشہ فرمایا۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، رفع الیدین رکوع جاتے اٹھتے، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے، یہ جگہ دکھانی۔ ان کی دلیل بنے گی کہ آپ نے ان مقامات پر ہمیشہ فرمایا، اور ہماری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کا رفع الیدین فرمایا اور باقی رفع الیدین آپ نے نہیں فرمایا، یہ چھوڑ دیے۔ یہ ہے دلائل میں فرق۔ جن احادیث میں صرف اتنا ہے کہ آپ نے ان مقامات پر فرمایا ہے، یہ دلائل ان کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، کیونکہ ان مقامات پر رفع الیدین کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے ہم سارے قائل ہیں۔ اختلاف اس کا ہے کہ ہمیشہ کیا یا چھوڑا ہے، جھگڑا اس پہ ہے۔ یہ بات آپ نے بچوں کو سمجھا لی۔
یہ تربیتی نشست ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اچھا، اب اگر مناظرہ ہوتا ہے تو غیر مقلد جب یہ بخاری کی 5 روایتیں پڑھے گا نا، رسول اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے رفع الیدین فرماتے، رکوع سے اٹھتے تو فرماتے، آپ کے بچے چونکہ تربیت لے چکے ہیں، بات سمجھ چکے ہیں، وہ بیٹھ کے ہنسیں گے، مسکرائیں گے۔ غیر مقلد پریشان ہوگا، میں دلائل دے رہا ہوں، یہ ہنس رہے ہیں۔ جب وہ دلیل دے کر بیٹھے گا نا تو آپ کے بچے کہیں گے، آپ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے اپنے دعوے پر دلیل پیش نہیں کی۔ جی میں نے تو بخاری پڑھی ہے۔ وہ جی آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ حضور پاک نے ہمیشہ فرمایا ہے، بخاری میں تو ہمیشہ کی بات ہی نہیں ہے، بخاری سے تو ہمیشہ ثابت ہی نہیں ہو رہا، آپ کیسے اسے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو جو بات آپ نے کرنی ہے وہ آپ کے بچے کریں گے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے اپنے بچوں کی تربیتی نشست ہونی چاہیے، پہلے بچوں کی تربیتی نشست ہو، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ جلسے کا ہے۔ جلسے کا کیوں ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ خیر مخلد ایک عالم آتا ہے، وہ آگے تقریر کرتا ہے، لچھے دار کرتا ہے، شعر پڑھتا ہے، سریں لگاتا ہے، چیلنج دیتا ہے، پھر ایک حدیث بھی تم ترک رفع دین پہ صحیح پیش کر دو، یہ گاڑی کی چابی میں آپ کو دے دوں گا، لاؤ جس کو تم نے لانا ہے، لاؤ فلاں کو، لاؤ فلاں کو۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے مقابلے میں جلسہ رکھو۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ نے جلسہ نہ رکھا، آپ نے مناظرہ رکھا اور بالفرض آپ میرا نام پیش کرتے ہیں اور لوگ مجھے وہاں جانتے نہیں، تو آپ کے لوگ کہیں گے اپنے امام کو مولانا صاحب دیکھنا، مروا نہ دینا، کہ بےزتی نہ کروا دینا، اس کا مولوی بہت بڑا ہے، اس کی آواز بڑی ہے، وہ تو بہت ہے، دیکھنا ذرا دیکھنا۔ ہم کہتے ہیں جلسہ رکھو۔ کیوں؟ جب آپ نے جلسہ رکھنا ہے، ہم نے اس جلسے میں گھن گرج کے بولنا ہے، جرأت کے ساتھ بولنا ہے، خطابت کا لب و لہجہ پیش کرنا ہے، گرجنا اور برسنا ہے۔ ہم نے اپنے دلائل کو بارش کی طرح برسانا ہے اور جرأت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جس طرح مناظر نہیں خطیب بولتا ہے۔ جب ہم نے یوں گفتگو کرنی ہے، پھر پورے علاقے میں ایک فضا پھیل جانی ہے، بھائی دیوبند کے شعر ہیں، یہ دیوبند کے مناظر ہیں، یہ دیوبند کے صاحب علم ہیں، یہ دیوبند کے متکلم ہیں۔ جب یہ بات پھیل گئی، اب جو ہی مناظرے کی بات ہوگی تو آپ کے نوجوان پہلے سے تیار ہوں گے، آیا آیا شعر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شعر آیا۔ وہ جو ایک اندر تھا نا ماحول بنا ہوا، ہمارا پتہ نہیں بندہ کیسا ہوگا، پتہ نہیں دلیل کیسی ہوگی، پتہ نہیں بولتا کیا، بس سب چیزیں چھٹ گئی، مایوسی ختم ہو گئی۔ اب لوگوں کا مائنڈ چینج ہو گیا، احساس کمتری ختم ہو گیا، ان کے دماغ میں تعالی اور فوقیت آ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں اب دیکھتے ہو مناظرے کا نام بھی آپ کا مخالف لے تو پہلے آپ تربیتی نشست کرائیں، پھر آپ جلسہ کرائیں، پھر رکھیں مناظرہ۔ میں دیکھتا ہوں کہ مناظرہ کرتا بھی ہے کہ نہیں، چونکہ ہم نے اس ترتیب پر کام کیا ہے، اس کے بغیر مناظرہ ہوتا ہی نہیں، اس کے بعد مناظرہ ہی نہیں ہوتا، تو لوگ پھر کہتا ہے جی مولانا گمن صاحب آپ کا مناظرہ نہیں ہو رہا، آپ مناظرہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھی مناظرہ کریں کہ ضرورت تو ہونا، جب ضرورت نہیں تو پھر کیوں کریں؟ کوئی ضرورت ہو۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے وقتی کام نہیں کرنا، ہم نے وقتی کام نہیں کرنا، فوری جھگڑوں میں نہیں پڑنا۔ ہمارا مقصد مستقبل میں ایسی افراد کو تیار کرنا ہے جو نظم و ضبط اور طریقے کے ساتھ بات کریں، ان کا تزکیہ بھی ہو، تربیت بھی ہو، اخلاق بھی ٹھیک ہوں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے والے ہوں، دن کو گفتگو کرنے والے ہوں، اعمال کے پابند ہوں، گناہ چھوڑیں، کبھی گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اس طرح کے ہم نے افراد تیار کرنے ہیں اور ہم نے مستقل کام کرنا ہے۔ یہ ہلہ گلہ صرف اپنی ذات تک نہیں رکھنا، اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں۔ بحمداللہ تعالی ہمیں اس کام کو کرتے 20واں سال ہو گیا ہے اور آج ممالک میں بات پھیلی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی اس لیے شروع کیا کہ پہلے آپ کو اصول مناظرہ پڑھائیں، گفتگو کا طریقہ بتائیں، گفتگو کا سلیقہ بتائیں، اصول و ضوابط بتائیں، تو پھر آگے بات چلیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ سوال سے میں نے مختصر سی گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا سبق ہوگا، جو آپ حضرات نے سوالات اگر لکھ کر بھیجے ہیں، تفصیل سے اس کا جواب دوں گا اور اس کے بعد چند ایک مناظرے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم اگلی فائل شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔